السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے کچھ جو گفتگو کروں گا، ایک آیت ہے سورہ النساء آیت نمبر 59، اس کو ہم سامنے رکھیں گے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے اسی پر گفتگو کریں گے۔ دیکھیں، آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے، چاہے وہ فیس ٹو فیس ہو یا اگر فیس ٹو فیس نہیں ہے، انڈائریکٹ کوئی باتیں ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس پہ ہم دیکھ لیں، چاہے فیس بک ہے یا واٹس ایپ ہے یا ٹویٹر ہے یا اور بھی جو پلیٹ فارمز ہیں جہاں سے ایک دوسرے سے ہم دوسروں کو کنیکٹ کرتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی زندگی میں جب کسی سے اختلاف ہوتا ہے تو اس اختلاف میں ہم کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے دشمن سے بن جاتے ہیں، بلکہ کچھ اس کو اس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارا مد مقابل ہے، اگرچہ اس کا جو اختلاف ہے، اگرچہ وہ بجا ہے، وہ سوال جو کر رہا ہے، اگرچہ وہ بجا اگر بیجا بھی ہو تو بھی اس کے جو جواب دینے کا طریقہ ہے نا، وہ ذرا بڑا اہم ہے۔ دیکھیں، اختلافات کسی سے کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کا اختلاف آپ کی بیوی سے بھی ہو سکتا ہے، بچوں سے بھی کسی مسئلے کو لے کر کے ہو سکتا ہے، آپ کے بھائی سے بھی ہو سکتا ہے، آپ کے پڑوسی سے بھی ہو سکتا ہے، یا جو ہے مسلکی اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، کسی مسائل پر بھی آپ ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایسا ضروری نہیں ہے کہ سب کی رائے ایک ہو، سب کی سوچ ایک ہو، سب ایک جیسے ہوں، لیکن اگر کسی سے اختلاف ہو جائے تو سب سے اہم یہ ہے کہ اختلاف کرنے کا طریقہ کیا ہے، آداب کیا ہے، یہ بڑے اہم ہیں۔ میرا آپ سے اختلاف ہو جائے کسی مسئلے کو لے کر کے تو آپ مجھے دنیا کے سب سے بدترین انسانوں میں شمار کرنے لگیں اور میرے اوپر لعن طعن کرنے لگیں کہ میں نے آپ سے اس مسئلے پر اختلاف کیسے کر لیا۔ یہ غلط ہے۔ دیکھیں، اختلاف کرنے سے پہلے کم سے کم ان آداب کو جاننا چاہیے کہ آداب خلاف کیا ہیں، آداب اختلاف کیا ہیں، کہ اختلاف کرنے کے کیا آداب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسے نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہم کو ہر میدان میں ٹرین کر دیا ہے، چاہے وہ عبادات کا مسئلہ ہو، چاہے وہ معاملات کا مسئلہ ہو، چاہے وہ معیشت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ اخلاقیات کا مسئلہ ہو، کسی بھی مسئلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، ہمیشہ کسی بھی مسئلے کو لے کر کے جب بحث چھڑتی ہے فیس بک پر یا واٹس ایپ پر جو گروپس ہیں، اس میں اگر ہم دیکھیں، کچھ لوگوں کو پڑھیں، تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس پہلی بات تو کوئی کام نہیں ہے، ایسے ہی فالتو بیٹھے ہوئے ہیں، اور چلیں اگر اسی کو کام مان لیا جائے، کس کو کام کا سمجھ کر کے کر رہے ہیں، تو لعن طعن، سب و شتم اور برے القاب سے ملقب کرنا، چور اور یہ اور وہ، اور آپ ہی کون بہت بڑے سچے ہیں، تو یہ غلط بات ہے بھائی، یہ غلط بات ہے۔ دیکھیں، جیسے مثال کے طور پہ آپ کی شادی ہوئی اور آپ کی بیوی سے اختلاف ہو گیا، تو اب اس کو ہر مجلس میں بیٹھ کر کے آپ بدنام کریں گے، غلط ہے۔ یا آپ کی بیوی ہر مجلس میں جائے اور کہے کہ میرا شوہر ایسا ہے، میرا شوہر ایسا ہے، تو اس میں کیسا ہوتا ہے، اتفاق ہونے کے بجائے اختلافات ہوتے چلے جائیں گے، دوریاں بڑھتی چلی جائیں گی اور پھر آپ قریب نہیں ہو پائیں گے۔ اس کا بہتر حل یہ ہے کہ پہلے آپس میں سلجھایا جائے، اگر آپس میں نہ سلجھتا ہو تو پھر طرفین سے لوگوں کو لایا جائے، بٹھایا جائے اور بتایا جائے کہ بات یہ ہے، اس طریقے سے مسئلہ چل رہا ہے، اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ حل ہو سکتا ہے، لیکن چلیں اگر طلاق کی نوبت آ گئی، اگر آپ نے طلاق بھی دے دی ہے، تو پھر آپ کو یہ اتھارٹی نہیں پہنچتی کہ آپ اس عورت کے بارے میں بات کرتے پھریں۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، اس نے اسے طلاق دے دیا تو اس کے دوست لوگ آئے۔ اچھا، یہ بڑا وہ ہوتا ہے نا کہ جب کہیں کچھ اختلافات ہوتے ہیں تو جو آپ کے دوست ہیں یا جو پڑوسی ہیں، جو ملنے والے ہیں، وہ بڑے متفکر ہو جاتے ہیں آپ کے تئیں، اور آئیں گے اور بیٹھیں گے۔ وہ کہیں میں ایک کلپ سن رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میرے بھائی سے جو ہے کل رات میرا جھگڑا ہو گیا کسی بات کو لے کر کے، تو اب کہہ رہا تھا وہ ویڈیو کوئی بنایا، دوپہر میں بنایا، کب بنایا، تو کہہ رہا کہ ابھی تک ہم 10 لیٹر دودھ کا ہم چائے بنا چکے ہیں۔ جانتے ہیں کون آئے ہیں؟ پڑوسی لوگ آئے ہیں، گاؤں کیوں، کیا مسئلہ ہے، کیسے ہو گیا،
نہیں ہونا چاہیے، مطلب وہ مزے لے رہے ہیں، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، تو اس کے دوست لوگ آئے اور کہے بتاؤ یار کیسے طلاق دے دی تم لوگوں، کیسے کیا مسئلہ ہو گیا، کیا برائی تھی؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں نے اس کو طلاق دی ہے اور میں ان کے خلاف زبان نہیں کھول سکتا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میں رجوع کر لوں۔ رجوع والا مسئلہ بھی ختم ہو گیا، عدت ختم ہو گئی۔ پھر سب لوگ آئے اور کہنے لگے کہ اچھا اب بتا دو، اب تو عدت ختم ہو گئی، سارا مسئلہ ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، تو اب بتاؤ کیا مسئلہ تھا؟ تو اس نے کہا کہ یار میں کیسے بات کروں، اگر میں اس کے خلاف بات کروں گا تو شادی کون کرے گا اس سے؟ جو برائیاں تھیں اس میں وہ میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے اور وہ جانتی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے اس کو طلاق دیا ہے۔ اگر ہم اس کو طلاق دے دیں گے، اگر ہم اس کو جو ہے اس کی برائیوں کو بیان کرتے پھریں گے تو پھر اسے شادی کون کرے گا؟ اچھا ٹھیک ہے بھائی، اس کی شادی بھی ہو گئی۔ جب شادی ہو گئی تب لوگ آئے، جب شادی ہو گئی تو لوگ آئے اور کہنے لگے کہ اچھا اب بتاؤ کیا مسئلہ تھا؟ تو کہنے لگا نا اس عورت نے شادی کر لی ہے اور دوسری شادی کر لی ہے کسی اور سے، اب مجھے کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ میں اس کی لائف کے اوپر کوئی بات کروں، کیونکہ وہ کسی اور کی بیوی ہے، اور جیسے میری اپنی بیوی کی عزت ہے، ہر کسی کی بیوی کی عزت ہوتی ہے، ویسے کہ اس کی بندے کی بیوی کی عزت ہے، تو میں بات نہیں کر سکتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں اور دوستوں کہ اختلافات کسی بھی مسئلے میں کسی سے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان اختلافات کا حل کہاں ہے؟ سب و شتم میں ہے، گالی گلوج میں ہے، کسی کو بدنام کرنے میں ہے، کسی کو برے لقب سے ملقب کرنے میں ہے، یا کسی کا ماضی یاد کرنے میں ہے کہ نہیں یہ تو ایسا تھا اور آج بڑا پارسا بن رہا ہے، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ نہیں 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 یار، ماضی تو گزر گیا نا، آپ کا ماضی گزرا، ہمارا ماضی گزرا، ہم کہتے ہیں مدہ ما مدہ، جو گزر گیا وہ گزر گیا، اب اس کی کیا لینا، اس کی کیا بات کرنا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب کیا کریں گے، کہاں اس کا حل تلاش کریں گے؟ جیسے مثال کے طور پہ کسی مسئلے کو لے کے، جیسے مثال کے طور پر فیدین کا مسئلہ ہے، آمین بالجہر کا مسئلہ ہے، یا اور کوئی مسئلے لے لیں، طلاق کا مسئلہ ہے، یا نکاح میں کوئی مسائل اگر ہو گئے ہیں، کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو گیا آپ کے مد مقابل سے، ٹھیک ہے، تو آپ کسی کو لان تان تو نہ کریں نا، ان کے بزرگوں تو برا بھلا نہ کہیں نا۔ ہم لوگ تو جو گڑے ہوئے مردے ہیں ان کو بھی اکھاڑ لاتے ہیں اور پیش کرتے ہیں، یہ دیکھو یہ ہے یہ ہے یہ، ٹھیک ہے دلیل کے طور پہ ہم پیش کر سکتے ہیں، لیکن وہ زبان ہماری بڑی اچھی ہونی چاہیے، اسلوب ہمارا اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ جو بھی اس میدان میں کام کرتے ہیں ظاہر ہے دعوتی میدان میں کام کرتے ہیں، جب آپ دعوتی میدان میں کام کرتے ہیں تو آپ کا اسلوب نہ لین ہونا چاہیے، تھوڑا سا سخت نہیں ہونا چاہیے، لہجے میں آپ کی نرمی ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں لہجہ نرم نہیں رکھیں گے، ہمارا لہجہ ایسے ہے اور ہم ایسے بات کریں گے۔ بھائی آپ کون ہوتے ہیں بات کرنے والے؟ آپ ہیں کون شریعت میں جو اس طریقے سے بات کر رہے ہیں؟ اتنی سختی سے بات کرنے کا آرڈر آپ کو کس نے دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ کیونکہ جب آپ دعوت کے میدان میں ہیں، کسی کے عقیدے کو صحیح کرنا چاہتے ہیں، کسی کے مسائل میں کسی کا جواب دے رہے ہیں، یا کہیں آپ سے اختلافات کسی ہو گئے ہیں اور اس اختلاف کو سالو کرنا چاہتے ہیں، تو بس آپ اپنے حساب سے نہیں بات کریں گے، آپ بات کریں گے قرآن اور حدیث کے حساب سے۔ جو اسلوب، جو لہجہ شریعت نے سکھایا اس کو اپنانا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں بات کر سکتے ہیں تو پھر آپ نہ بات کریں، ضروری نہیں کہ آپ بات ہی کریں، یہ ضروری نہیں ہے۔ بات کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن حدیث کے مطابق بات کریں، ضروری ہے کہ بات کرنے کے لیے کہ جب آپ بات کریں تو آپ کا اسلوب کریمانہ اور حکیمانہ ہونا چاہیے۔ ضروری ہے ایک دوسرے سے اختلاف کرنے کے ٹائم میں کہ آپ جب ان سے بات کریں تو سب و شتم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک دوسرے کا احترام اور ادب رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ نہ کریں نا، دوسرے لوگ ہیں جو میدان میں ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کسی بھی چیز کو لے کر کے اگر اختلاف ہو رہا ہے تو اس اختلاف میں ضروری ہے کہ آپ جناب اسلوب آپ کا حکیمانہ ہونا چاہیے، کریمانہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ میں ایک کتاب کہیں پڑھ رہا تھا تو کسی شیخ کی مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی کو چھینک آئی۔ اب دیکھیں دعوت کا اسلوب کتنا پیارا یہاں پہ ہے، چھینک آئی تو جب چھینک آ گئی تو اس نے الحمدللہ نہیں کہا۔ اب جو استاد تھے، اگر ہمارے جیسے استاد ہوتے یا ہم جیسے لوگ کہیں بیٹھ کر کے درس دے رہے ہوتے، بیوقوف کہیں کہ چھینک آ گئی ہے آپ نے الحمدللہ تک بھی نہیں کہا، عجیب ہے، ایسے پڑھنے سے کیا فائدہ ہے، اس سے اچھا تو جاہل ہے، کم سے کم اس کو تو یہ تو آتا ہے۔ تو ہمارا اسلوب یہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ اگر کسی کو چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟
تو انہوں نے کہا کہ جی الحمدللہ کہنا چاہیے. تو جیسے ہی انہوں نے الحمدللہ کہا پھر انہوں نے کہا یرحمک اللہ. جب انہوں نے یرحمک اللہ کہا تو انہوں نے کہا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. اب آپ مجھے بتائیے کہ زندگی میں جب بھی انہیں چھینک آئے گی کیا وہ الحمدللہ کہنا بھولیں گے؟ نہیں بھولیں گے، کیونکہ انہوں نے اس اسلوب کے ذریعے سے ان کے دل میں یہ پیوست کر دیا کہ جناب جب جب آپ کو چھینک آئے آپ کو الحمدللہ کہنا ہے. اس طریقے کے ہوتے ہیں جو اساتذہ ہوتے ہیں، جو مربی ہوتے ہیں، وہ اس طریقے سے ہوتے ہیں. آپ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ نوجوان جو کہتا ہے کہ اذن لی ان ازنی، اللہ کے رسول مجھے حکم دے دیجیے کہ میں زنا کروں. میں دعوت کا اسلوب بتا رہا ہوں کہ دعوت کا اسلوب کیسا ہونا چاہیے. کتنے بھی بڑے علامہ فہامہ حکیم ہیں آپ، لیکن اگر آپ کا اسلوب حکیمانہ نہیں ہے، آپ کا اسلوب اگر کریمانہ نہیں ہے، اگر آپ کے اسلوب کے اندر نرمی نہیں، تو لوگ آپ سے ہٹ جائیں گے. وہی بات آپ ترشروئی سے کریں گے تو لوگ آپ سے ہٹ جائیں گے. اسی بات کو آپ نا ایک اچھے انداز میں بیان کر کے پیش کریں تو پھر دیکھیں اس کا فائدہ کیا ہوگا. میں کہہ رہا تھا کہ وہ شخص کہتا ہے کہ اذن لی ان ازنی، تو صحابہ کرام نے کہا کہ چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، کیسی باتیں کر رہے ہو. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس بندے کو میرے پاس بھیجو. آج کسی مولانا صاحب کے سامنے اگر کچھ غلط حرکت کوئی کر بیٹھے تو مولانا صاحب آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، شیخ صاحب آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. تمیز نہیں ہے بیٹھنے کا، ایسے بیٹھا جاتا ہے، ایسے باتیں کی جاتی ہیں، بڑوں کا ذرا بھی خیال نہیں ہے. ہم حدیث جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم ہی یہ کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے ان کو کہا کہ اس بندے کو میرے پاس بھیجو. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ سوالات کیے. فرمایا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ مطلب پیدر پہ اللہ کے رسول نے کئی سوال کیے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی خالہ کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پھوپھی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اسلوب دیکھیے. تو اس بندے نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، کبھی نہیں چاہوں گا کوئی شخص میری ماں کے ساتھ زنا کرے، میری بیٹی کے ساتھ زنا کرے، میری بہن کے ساتھ زنا کرے، میری خالہ پھوپھی کے ساتھ زنا کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو جب آپ نہیں چاہتے ہو کہ آپ کی ماں، بہن، بیٹی، خالہ پھوپھی کے ساتھ کوئی زنا کرے، تو دنیا کا کوئی شخص بھی یہ قبیح عمل نہیں چاہے گا کہ اس کی ماں، بہن، بیٹی کے ساتھ زنا کیا جائے. جب آپ کسی کے ساتھ زنا کریں گے تو کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا سوال پوچھنے والے، سخت سوال پوچھنے والے کے لیے دعا کی. فرمایا اللہم طہر قلبہ واغفر ذنبہ وحسن فرجہ. اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو تو پاک کر دے، اس کے شرمگاہ کی حفاظت فرما اور اس کے گناہوں کو تو بخش دے. آج ہمارے جیسے علماء کرام جو فیلڈ میں ہیں، ان کے سامنے ذرا سی کوئی گستاخی ہو جائے تو اس بندے کو اس مجلس سے جانا ہے، نکلنا ہے. اور ہمارے جو درسگاہیں ہیں وہاں پہ اگر کسی لڑکے سے کسی کوئی شرارت ہو جائے، نہ کوئی انذار، نہ کوئی الٹیمیٹ اس کو کیا جائے گا، نہ کوئی اسے بتایا جائے گا، تنبیہ دیا جائے گا، بس سیدھا اس کا کیا ہے، ٹرمینیشن ہے. غلط بات ہے. ہم قرآن و حدیث کے پرچارک ہیں، اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، لیکن کہاں جب عملی میدان میں ہوتے ہیں تو پیچھے چلے جاتے ہیں. یہی مسئلہ ہمارے اختلافات کا ہے. جب ہم کسی سے اختلاف کرتے ہیں تو اختلاف کے آداب جو ہیں ان کو آتا ہی نہیں ہے، ساری حدیں فلانگ جاتے ہیں. یہاں تک کہ لوگوں کو میں نے پڑھا ہے فاسق اور فاجر کہتے ہوئے، کیونکہ وہ اس کے مزاج کے خلاف بات کر رہا ہے. بھائی حق بات اگر کوئی کر رہا ہے تو آپ اسے قبول کر لیجئے. یہ کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے خلاف ہے، آپ کے مسلک کے خلاف ہے، یا آپ کے علم کے خلاف اگر کوئی بات کر رہا ہے، یا آپ سے جن سے آپ کو محبت ہے ان کے خلاف اگر کوئی بات کر رہا ہے تو آپ جو ہے آپے سے باہر آ جائیں گے، فاسق و فاجر کہہ ڈالے جائیں گے، اور جو ہے دین سے نکال دیں گے، اور دین میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور یہ بہت بڑا ریاکار ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، اس کا ماضی مجھے پتا ہے کیسا تھا کیا تھا. جو ماضی تھا وہ تھا، لیکن آپ کیا کر رہے ہو میرے بھائیوں اور دوستوں؟ میں اور ہم سارے لوگ، ہم چونکہ مسلمان ہیں اور ہم شریعت کو فالو کرنے والے ہیں، قرآن ہمارے لیے کافی ہے، صحیح حدیثیں ہمارے لیے کافی ہیں. اس لیے جب بھی کسی مسئلے میں اختلاف ہو، چاہے دینی مسئلہ ہے، چاہے دنیاوی مسئلہ، سارے مسائل کا حل موجود ہے قرآن و حدیث کے اندر. آپ پلٹیے، آپ لائیے قرآن مجید کی طرف. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے.
اور ایک قرآن مجید میں ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، بہت سمپل ہے اور بہت یہ کہہ دیجیے کہ قاعدہ عامہ ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، خلاص، اس کے آگے کوئی کتاب، کوئی منطق، کوئی لاجک، کوئی کچھ نہیں چلنے والی. ہاں آپ اس کو لے لیجئے، اس کے بعد منطقی جواب دیجئے یا کسی بھی طریقے سے اس کو ہینڈل کیجئے، لیکن اگر کوئی مسئلہ ہے اس کا حل قرآن مجید کے اندر ہے، حدیث کے اندر ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ جو جاننے والے ہیں ان سے پوچھئے. آپ کو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ جسم میں آپ کی کوئی پریشانی ہوگی، کوئی بیماری ہوگی، تو کہاں جاتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. کس نے رہنمائی کی ڈاکٹر جانے کی؟ قرآن نے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. بلڈنگ کا نقشہ بنوانا ہے، کس کے پاس جاتے ہیں؟ انجینئر کے پاس جاتے ہیں. کس نے کہا جانے کے لیے؟ قرآن مجید نے کہا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو جب بھی اختلافات ہو جائے، اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اختلافات کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیں، کسی کو آپ برا بھلا کہنا شروع کر دیں. آپ پلٹیں قرآن و حدیث کی طرف. اگر آپ کی بات قرآن و حدیث کے موافق ہے تو پھر آپ کی بات مانی جائے گی، کیونکہ بات آپ کی ہے ہی نہیں، بات تو اللہ کے رسول کی ہے. اور اگر آپ کی بات قرآن و حدیث کے خلاف جا رہی ہے تو پھر بھائی بات آپ کی جو ہے رد ہو جائے گی، کیونکہ یہ آپ کی بات ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف جا رہی ہے، تو پھر آپ کی بات نہیں مانی جائے گی. تو تمام ائمہ جو ہیں، ائمہ اربعہ کہہ کے جا چکے ہیں کہ اگر ہماری بات جو ہے قرآن حدیث کے موافق ہے تو آپ اسے لے لیں، اور اگر جو ہے مخالف جا رہے تو اسے دیوار پہ مار دیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہے مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے کہہ رہے ہیں کل یؤخذ ویرد الا صاحب هذا القبر. ہر آدمی کی بات لی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے، مگر یہ صاحب قبر جو کہیں گے ان کو لی ہی جا سکتی ہے، چھوڑی نہیں جا سکتی. تو میرے بھائیو اور دوستو، ایک ہی گزارش ہے، ایک ہی اپیل آپ سب سے ہے کہ جی بالکل اختلاف کرنے کا آپ کو حق ہے، یقیناً اختلاف کریں، لیکن کسی کے اختلاف میں اتنے جو ہے کہہ لیجئے کہ دشمنی کی حد تک نہ اتر آئیں، یا اس قدر جو ہے نہ اتر جائیں کہ آپ ان کو جو ہے دائرہ اسلام سے خارج کر دیں. ٹھیک ہے، انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، غلطیوں کا سزا دینے والے آپ نہیں ہوتے. آپ بیان کرتے ہیں کہ یار ایسا ایسا مسئلہ ہے، بس ہو گیا، ختم کہانی. اب لوگ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اسی ٹاپک کو لے کر کے لوگ پلے پڑے ہوئے ہیں. کچھ کا منہج کچھ ہے، کچھ کا منہج کچھ ہے. جو جس منہج پہ ہے اس منہج کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بھائی قرآن اور حدیث فیصل ہے، اس فیصل کا فیصلہ مانیے اور بات ختم کریے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.